السلام علیکم کلاس. ہمارا عنوان جو چل رہا ہے وہ ہے نصاب کے عناصر. اس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھے تھے نصاب کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور پھر ان کو ہم کس طریقے سے حاصل کیسے کرتے ہیں نصابی مواد. آج جو ہم دیکھیں گے ہمارے دو ٹاپک ہیں: طریقۂ تدریس اور جائزہ. نصاب کے جب پہلے دو مراحل مکمل ہوتے ہیں، یعنی ہم مقاصد مقرر کرتے ہیں، پھر ان مقاصد کے مطابق ہم نصابی مواد کتابوں کی شکل میں تیار کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ مواد طالب علموں تک منتقل کیسے کیا جائے. اور استاد جو کچھ پڑھائے وہ طالب علم اس کو یاد بھی کر لیں، اور ہم جو توقعات طالب علموں سے رکھتے ہیں ہماری وہ توقعات پوری بھی ہو جائیں، اور ہم نے جو مقاصد مقرر کیے ہیں وہ مقاصد بھی ہمیں حاصل ہو جائیں. تو ان مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اور طالب علم تک نصابی مواد پہنچانے کے لیے ایسے تدریسی طریقوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو طلباء کی ذہنی استعداد، متعلقہ مضمون کی ضروریات کے مطابق ہو. طلباء کی دلچسپی اور مواد کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے موزوں تدریسی طریقہ کا انتخاب ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. طریقۂ تدریس مؤثر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مقاصد جتنا طریقۂ تدریس آپ کا مؤثر ہوگا اتنا آپ مقاصد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے. تدریس کے دوران جہاں جہاں پر ضرورت ہو تو استاد سمعی بصری معاونات اور امدادی اشیاء بھی استعمال کرے. تدریسی طریقہ جس قدر مؤثر ہوگا اسی اعتبار سے آپ کے مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے گا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ نصاب کو مکمل کرنے والا یا طالب علموں کو عملی شکل میں ڈھالنے والا شخص جو ہے وہ معلم ہے. اگر معلم نصاب کو بہتر اور مؤثر طریقۂ تدریس کے ذریعے طالب علموں تک منتقل کرے گا تبھی ہم اپنے مقاصد جو ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے. اس لیے ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کوئی مضمون پڑھا رہا ہو تو وہ طالب علموں کی نفسیات سے واقف ہو، بچوں کی خواہشات اور دلچسپیوں کے علم ہونے کے ساتھ ساتھ استاد کو اپنے مضمون پر مکمل عبور ہو. وہ مختلف قسم کی تدریسی طریقوں اور ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنے سے واقف ہو. ایک استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تدریس کو مؤثر بنانے والے اصولوں کا علم رکھتا ہو اور امدادی اشیاء کو استعمال کرنے کے طریقے سے بھی واقف ہو تاکہ وہ ان طریقوں کو استعمال کر کے بہتر طریقے سے مقاصد جو ہیں ان کے حصول میں کامیاب ہو سکے. ہمارا نصاب کے عناصر کا آخری عنصر ہے نصابی جائزہ. نصابی جائزے میں ہم اپنے مقاصد تعلیم، نصابی مواد اور استاد کا طریقۂ تدریس ان تینوں کو چیک کرتے ہیں ون بائی ون کر کے کہ آیا ہم اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر ہم کامیاب ہوئے تو تینوں جو تھے عناصر ان کی جو صحت تھی یا ان کی جو حالت تھی وہ ٹھیک تھی، یا کہیں پر خدا نخواستہ اگر ہم اپنے مقاصد کامیابی سے حاصل نہیں کر پاتے تو اس میں کون سا عنصر ایسا ہے جس میں کمی بیشی رہ گئی ہے. اسی وجہ سے ہم نصابی جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے تعلیمی عمل کو، اپنے نصاب کے یہ جو 4 عناصر ہیں جس کو ہم دائرمی عمل بھی کہتے ہیں، اس میں جس عنصر میں کوئی کمی ہو اس کو ہم بہتر کریں اور اپنے نصابی مقاصد کو یا نصاب کے مقاصد کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے. نصابی جائزے میں نصاب کے تمام اجزاء کی کارکردگی اور ان کے مؤثر ہونے کا جائزہ لیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نصاب کے تمام اجزاء نصاب کے مقاصد کو کس حد تک حاصل کرنے میں کامیاب رہے، نصاب کے تمام طے شدہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں. اس سلسلے میں ہم نصاب کے ہر جز کا جائزہ لیتے ہیں. نصابی جائزے سے ہمیں طالب علموں کی تخلیقی، تنقیدی اور معاشرتی صلاحیتوں کا علم بھی ہوتا ہے اور ہم پھر نصاب کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. جائزہ جو ہوتا ہے یہ نصابی مقاصد کا، مواد کا اور طریقۂ تدریس کو بہتر سے بہتر بنانے میں رہنمائی کرتا ہے. اور نصابی جائزہ لینے کے لیے 2 طرح کے طریقے استعمال ہوتے ہیں: رسمی اور غیر رسمی. رسمی طریقوں میں آپ کے امتحانات ہوتے ہیں جن میں آپ کے زبانی، تحریری یا آپ کے پریکٹیکل امتحان شامل ہوتے ہیں جو عام طور پر ماہانہ یا 6 ماہی یعنی 6 ماہ کے بعد اور سالانہ امتحانات ہو سکتے ہیں. اور غیر رسمی طریقہ جو ہوتا ہے اس میں استاد جو ہیں وہ آپ کے مشاہدے اور تجربات سے کام لیتا ہے اور مختلف سرگرمیوں اور تجربات کے مشاہدے سے طالب علموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے کردار اور سیرت کی نشو و نما کا بھی جائزہ لیتا ہے.
نصابی جائزے میں نصاب کے تمام عناصر پر نظر رکھنا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک عنصر ٹھیک ہو تو دوسرے میں خرابی ہو، تو جس میں ہمیں کوئی کمی بیشی نظر آئے گی ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے فرض کریں مقاصد ایسے ہوں جو طالب علموں کی رسائی سے باہر ہوں اور نصاب کے باقی اجزاء ٹھیک ہونے کے باوجود بھی آپ مقاصد کو حاصل نہ کر سکیں گے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ مقاصد تو ٹھیک ہوں لیکن ان کے لیے جو آپ نے مواد منتخب کی ہے آپ کا وہ مواد ٹھیک نہ ہو، مواد طالب علموں کے لیے عدم دلچسپی کا باعث ہو، اس میں کوئی فائدے کا پہلو نہ ہو، طالب علموں کی ذہنی سطح سے بلند ہو، تو اس وجہ سے بھی آپ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے نصاب کا تیسرا اہم جز طریقہ تدریس ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے مقاصد بھی ٹھیک ہوں، آپ کا مواد بھی ٹھیک ہو، لیکن طالب علموں تک اس مواد کو ٹھیک طریقے سے نہ پہنچایا گیا ہو، یعنی استاد کے طریقہ تدریس مؤثر نہ ہو، یا پھر اس نے ایسی ٹیکنیکس استعمال نہ کی ہوں جس سے طالب علم اس مضمون کو یاد کر سکیں یا اس کو سیکھ سکیں۔ اسی وجہ سے ہم جو ہیں وہ نصاب کے تمام عناصر کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس جائزے سے ہمیں طالب علموں کی صلاحیتوں اور ان کی تخلیقی، تنقیدی اور معاشرتی قابلیتوں کا علم ہوتا ہے، اور پھر ہم نصاب کو بہتر بنانے اور اس میں ترمیم و تنسیخ، ترمیم کا مطلب تبدیلی ہوتا ہے، تنسیخ کا مطلب ختم کر دینا، ترمیم و تنسیخ یعنی ہم پھر نصاب کے میں تبدیلی کے عمل سے کو جاری رکھتے ہیں۔ جو مضامین طالب علم کی ذہنی سطح سے بلند تر ہوں گے یا فائدہ مند نہیں ہوں گے تو ہم ان کو تبدیل کر سکیں گے۔ نصابی جائزے سے حاصل شدہ نتائج جو ہیں وہ نصاب اور نصابی اجزاء کو خوب سے خوب تر بنانے میں رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں، اسی لیے ہم نصابی جو جائزہ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں۔